بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. دنیا بھر میں یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے، یہ اس کی جو نیشنل انڈسٹری ہے اس کا ایک میجر چنک ہوتا ہے. یہ ہماری اسمال انڈسٹریز ہیں، کاٹیج انڈسٹریز ہے، گھریلو صنعت بھی اسے کہا جاتا ہے. اس میں بہت سی اہم جو مارکے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور جو بالکل جسے آپ کہتے ہیں نا عوام الناس، بڑے عام لوگ، اس میں کوئی بہت بڑے بڑے پروفیشنلز بھی انوالو نہیں ہوتے، ان کے ذریعے یہ سارے جو کارخانے ہیں یہ چلائے جاتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کی نیشنل اکانومی میں بھی. ہمارے ہاں ماضی میں ایک بہت ہی معروف صنعت تھی ریشم کے کیڑے پالنا، سلک جس سے آپ حاصل کرتے تھے. اس پہ عروج و زوال آتے رہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. کچھ سیاسی وجوہات بھی تھیں، کچھ ادارہ جاتی سطح پر وہ نیگلیجنس بھی تھی. لیکن اس موضوع پر جانے کی بجائے میں آپ کی ملاقات آج کرواؤں گا جناب محمد فاروق بھٹی صاحب سے. آپ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں محکمہ جنگلات کا ایک شعبہ ہے سیریکلچر، جس کے ذریعے یہ ریشم کے کیڑوں کی افزائش کی جاتی ہے، اور کاروبار کی سطح پر لوگوں کو یہ اطلاع پہنچائی جاتی ہے کہ اگر وہ یہ کام کریں تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. محمد فاروق بھٹی صاحب نے ماسٹرز کر رکھا ہے زوالوجی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے، پھر ایم فل کیا زوالوجی میں، اب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. اس کے علاوہ یہ لاء پروفیشنل بھی ہیں، ایل ایل بی اور ایل ایل ایم بھی کر چکے ہیں. بہت پڑھے لکھے، بہت تجربہ کار، بہت محنتی. ان کی شہرت یہ ہے کہ یہ جہاں جس سیٹ پر ذمہ داری پر بیٹھتے ہیں اس ادارے کو، اپنے شعبے کو اپ لفٹ کر دیتے ہیں. یہی کارنامہ انہوں نے اپنی موجودہ دوران ذمہ داری بھی ادا کیا ہے، کمال کر دیا ہے. آج یہ میرے مہمان ہیں. جناب بھٹی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر. شکریہ جی، مہربانی، جزاک اللہ سر. بھٹی صاحب یہ فرمائیے، آپ میرے انٹرو سے جان گئے آپ ایک ٹرو پروفیشنل ہیں، اور جو ریشم کے کیڑے پالنے کا پورا مکمل پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے ساتھ آپ انوالو ہیں. آپ بہت تندہی سے یہ اپنا شعبہ چلا رہے ہیں. یہ ایک بڑی اہم صنعت ہوا کرتی تھی ماضی میں، لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی وہ جو اہمیت تھی کچھ کم ہو گئی ہے. چنانچہ کچھ افزائش بھی شاید کم ہو گئی ہوگی نتیجتاً. یہ سارا عروج و زوال ہے کیا، اور کیوں سامنے آیا ہمارے؟ دیکھیں جی، سیریکلچر بیسیکلی ایک سلک کاٹیج انڈسٹری ہے. اس میں زیادہ تر غریب لوگ، لینڈ لیس، جن کی اپنی زمینیں نہیں ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور آمدن کے ذرائع بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ، ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد اور مفید ایک صنعت ہے. ٹھیک. ماضی میں اس پر بڑا عروج رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو جنگلوں میں شہتوت کے درخت بہت زیادہ پائے جاتے تھے، ٹھیک. اور دوسرا سلک سیڈ جو اس زمانے میں بھی امپورٹ کیا جاتا تھا. اس وقت پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ انوالو تھا، تو سلک سیڈ باہر سے امپورٹ کیا جاتا تھا، اور اپنے طور پر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا، سیل کرتا تھا سلک سیڈ. اور بعد میں 1 مہینے کی پرورش کے بعد تو سلک ککون جو حاصل ہوتی تھی وہ واپس کلیکٹ کر لیتا تھا. تو پرائیویٹ سیکٹر کا اس کے اندر زیادہ رول تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب 1990 لیکن وہ جو پیٹرن شپ تھی وہ کوئی گورنمنٹل ادارے ہی تھے جو اس کی افزائش میں کردار ادا کر رہے تھے. جی، اس میں ٹیکنیکل سروس جو تھی وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا شعبہ جو سیریکلچر اس وقت اس کے ساتھ تھا، تو وہ ٹیکنیکل گائیڈنس، ایڈوائزری سروس، فارمر کو ٹریننگ دینا، یہ دی جاتی تھی. تو جتنا بھی اسکل جو ٹرانسفر ہوا اس زمانے میں پبلک میں، وہ سیریکلچر ونگ نے لوگوں کو ٹرین کیا اور لوگوں کو کیپیسٹی ڈیولپ کی تاکہ وہ ریشم کے کیڑے پال سکیں. ٹھیک ہے. ان میں ذوق و شوق پیدا کیا جی، گیا. ان میں انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک کیش کراپ قسم کی ایک چیز ہے، آپ یہ کام کریں تو آپ اپنا ماہانہ انکم جو ہے اس کا بندوبست کر سکتے ہیں. جی، یہ پارٹ ٹائم. تو یہ رجحان کم کیوں ہوا سر؟ اچھا سر، اس میں 2-3 فیکٹر تھے. ایک تو یہ تھا کہ سلک سیڈ چونکہ امپورٹ ہوتا تھا تو گورنمنٹ کی پالیسی بنی گریجولی کہ آپ لوکل جو انڈیجنس آپ کی پروڈکشن ہے اس کو امپروو کریں، آپ باہر سے امپورٹس جو ہے اس کو نہ لائیں. ٹھیک ہے. یہ تو اچھی بات نہیں تھی کہ آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو. یہ کسی حد تک اچھی تھی، لیکن اس وقت پاکستان میں ایکسپرٹ نہیں تھے کہ وہ سلک سیڈ جو سلک ایگز ہیں وہ خود تیار کر لیتے.
اچھا، تو چونکہ ایکسپرٹیز کی ہمیشہ ہی کمی رہی ہے نہیں تو کیا گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھا نہیں کوئی ریسرچ انالیسس کا کوئی ادارہ کوئی؟ اس زمانے میں سر ایسا دیکھا نہیں گیا. اگر یہ دیکھا جاتا تو یہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. جب سلک سیڈ بین لگا یا اس کے اوپر پابندی لگی کہ آپ نے سلک سیڈ امپورٹ نہیں کرنا, لوکلی پیدا کرنا ہے. یہ کس سن میں لگا تھا بین؟ یہ 85 میں یہ مطلب. اچھا ٹھیک ہے, مجھے یاد پڑتا ہے یہ شاید 1950s میں کہیں پاکستان میں پنڈی میں کو 12 کنال کا رقبہ خریدا گیا تھا, جس میں وہ ویسٹ پاکستان کے زیر انتظام ایک ادارہ بنایا گیا تھا, یہ آپ کا سیریکلچر, اور اس کو گورنمنٹ لیول پر بہت پروموٹ کیا جا رہا تھا. تو 50s سے لے کے 80s تک آتے آتے یہ بڑا فلرش ہوا اور پھر یکدم مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس میں کوئی حکومتی نااہلی تھی یا لوگوں کا انٹرسٹ باقی نہیں رہا تھا؟ اچھا سر, یہ 1955 میں 52 میں یہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ ونگ ڈیولپ کیا گیا اور جاپان سے مشینری منگوائی گئی, اور راول پنڈی میں 12 کنال لیاقت پارک کے پاس جگہ ہے. اچھا, وہاں پر 12 کنال کے ایریے کے اوپر ایک فیکٹری ڈیولپ کی گئی سلک کی, جس کے جہاں پر سلک ککون بھی پیدا ہوتی تھی اور ساتھ وہ ریلنگ پروسیس بھی ہوتا تھا اور کپڑا بنایا جاتا تھا. کافی عرصے تک وہ فیکٹری فنکشن رہی اور بہت زیادہ لوگوں نے وہاں سے فائدے حاصل کیے. لیکن جب انہوں نے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اسمال انڈسٹری ڈپارٹمنٹ بنا تو اس کے ساتھ اس ونگ کو اٹیچ کر دیا, اس لیے کہ یہ کاٹیج انڈسٹری کا درجہ رکھتی تھی, اور اسمال انڈسٹری کارپوریشن بھی جو ڈیولپ ہوا تھا اس کا بھی مقصد تقریباً یہی تھا. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے اسمال انڈسٹریز جو ڈپارٹمنٹ تھا وہاں کے کچھ افسروں نے یہ بڑا عجب سا ایک فیصلہ کیا کہ وہ جو 12 کنال قطع اراضی آپ بتا رہے ہیں جہاں یہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا, اس کے شاید کوئی 8 کنال پہ تو انہوں نے لکڑی کے کارخانے لگوا دیے, ریشم کا کیڑا تو پیچھے ہی رہ گیا. ہاں جی, اب جب ان کے ساتھ لگا تو انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا اسمال انڈسٹری کارپوریشن نے. انہوں نے 8 کنال کی اس کی جو جگہ تھی جس کے اوپر ملبری گرو کرتے تھے, تو انہوں نے وہاں پر ووڈ ورکنگ جو تھی وہ اسٹیبلش کر دی. اب اس کو سکویز کر کے 4 کنال کے اوپر لے آئے. جب یہ سکویز کیا تو پھر اس کی جو پروڈکشن ونگ تھی وہ ختم ہو گئی, اب فیکٹری باقی رہ گئی. جب را مٹیریل نہیں تھا ان کے پاس تو آگے اس کو پروسیس کرنے کا بھی جو ونگ تھا وہ بھی اسی طرح مطلب ہے کہ پرابلم کا شکار ہوتا چلا گیا. 1960 میں اسمال انڈسٹری جو کارپوریشن تھی انہوں نے اس لیے یہ جگہ جو ہے خریدی 1,92,000 میں کہ یہاں پر ہم نے سیریکلچر ڈیولپ کرنا ہے. اور یہ کس سے خریدی گئی تھی؟ سیٹلمنٹ کمشنر جو تھے اس وقت کے, انہوں نے لیٹر پاس کیا اور پھر انہوں نے یہ جگہ اسمال انڈسٹری کارپوریشن کو دے دی, اس لیے کہ یہاں پر سیریکلچر کو اسٹیبلش کرنا ہے. لیکن انہوں نے سیریکلچر کو اسٹیبلش کرنے کے بجائے اپنا ووڈ ورکنگ اور اپنی جو کارپوریشن کا سسٹم تھا اس کو ڈیولپ کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ادارہ جاتی سطح پر یہ ایک بڑی نااہلی ہے؟ جی یہ غلط ہوا اس ونگ کے ساتھ, قومی نقصان ہوا اس سے. ہاں, اس کا یہ تھا کہ جو چونکہ اس کا ڈائریکٹ ریونیو گورنمنٹ کو تو نہیں آتا تھا, لیکن اس کا یہ ویلفیئر آرگنائزیشن تھی, اس کا ڈائریکٹلی پاورٹی ایلیویشن کے ساتھ, امپلائمنٹ جنریشن کے ساتھ تعلق تھا, وومن امپاورمنٹ کے ساتھ تعلق تھا, اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر لوگوں کو روزگار ملتا تھا. تو جب 1966 میں یہ ریئلائز کیا اسمال انڈسٹری کارپوریشن نے کہ ہم تو اس کو چلا نہیں رہے یا یہ نہیں چلے گا, تو انہوں نے کہا کہ اس کا چونکہ ڈپینڈنس ملبری لیوز کے اوپر ہے اور ملبری لیوز فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی اریگیٹڈ پلانٹیشنز کے اوپر ہیں, اور سلک ککون اور ملبری لیوز دونوں ہی فارسٹ ایکٹ 1927 کے مائنر پروڈیوس سیکشن میں اس کا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی سملرٹی تو ہے, وہ تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملتی ہے. انہوں نے اس جو ایکسکیوز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو حوالے کر دیا جائے. یعنی یہ ایک لاوارث بچے کی طرح کبھی کسی کی تحویل میں کبھی کسی کی تحویل میں یہ جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, جب ان کے ساتھ لگا تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اس سے کوئی مطلب کہ دلچسپی نہیں تھی. ایک تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی آفیسر تھے وہ اس ٹیکنیکل ونگ کو سمجھتے نہیں تھے, ان کی اپنی فارسٹری کی لمیٹڈ اسٹڈی تھی, اس کے اندر وہ تھے. اب اس کی فنڈنگ جو تھی جو آ رہی تھی وہ بھی آلموسٹ بند ہوگی, کیونکہ وہ اس کے ساتھ آیا جس طرح اسمال انڈسٹری کارپوریشن والوں نے ساتھ اس سلوک کیا, تقریباً اسی طرح یہ اس کے ساتھ ہوتا رہا. تو 1970 تک تو بڑی اچھی پروڈکشن تھی, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر انوالو تھا اور لوگ سلک سیڈ امپورٹ کرتے تھے اور پھر اس کو ریشم کے کیڑے لوگ گھروں میں پالتے تھے, وہاں سے سلک ککون پرچیز کر لیتے اور پھر وہ آگے ٹیکسٹائل سیکٹر جو اس وقت میں تھا اس کو پرووائڈ کر دیتے تھے. لیکن گریجولی اس کا ڈکلائن لو فنڈنگ کی وجہ سے اور کیپیسٹی اس کی دن بدن ریڈیوس ہوتی چلی گئی. یعنی یہ ترجیحی بنیادوں پر اس کی افزائش اور اس کو آگے بڑھانا, اس میں وسعت دینا
یہ حکومتی سطح پر بھی نہ ہو پایا اور حکومتی اداروں کی سطح پر تو ہمیشہ سے وہ جو نااہلیاں ہیں وہ سامنے آئی، چنانچہ یہ صنعت ہماری برباد ہو گئی۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس سے پیچھے بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے تحقیق ایک یہ بتاتی ہے کہ یہ کیڑا، یہ ریشم، یہ سلک، یہ چائنیز نے کوئی 2640 قبل از مسیح یہ دریافت کیا تھا، کیا ایسا ہی ہے؟ جی ہاں جی۔ اور پھر لگ بھگ 3000 سال تک انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، اپنے اندر اس پر انہوں نے تحقیق جاری رکھی، اس کی افزائش کرتے رہے، اس کو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھاتے رہے، ایسا ہی ہے سر؟ جی جی۔ اس سے آگے کہاں گئی بات پھر؟ اچھا صاحب، اس پر نا کیپٹل پنشمنٹ تھی۔ اگر سلک ککون یا سلک سیڈ کو، سلک ورم ایگز جس کو کہتے ہیں، اگر آپ باہر بھیجتے ہیں، اسمگل کرتے ہیں، تو کیپٹل پنشمنٹ تھی چائنا میں، جو ابھی بھی شاید ایگزسٹ کرتی ہے کسی نہ کسی فارم میں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ یورپ کے پریچر جو تھے، کرسچن مبلغ جو تھے، وہ جب تبلیغ کرنے کے لیے چائنا میں گئے تو انہوں نے جب یہ اس انڈسٹری کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی افیکٹو ہے اکانومی کے لیے۔ انہوں نے اس کا جو سلک سیڈ تھا وہ اپنی لاٹھیوں میں جو ہالو تھی، بیمبو کی بنی ہوئی تھی سٹکس، اس کے اندر وہ سلک سیڈ جو تھا وہ چھپانے کے بعد وہ یورپ میں لے کے گیا، اور اس طرح وہ یورپ میں یہ جو انڈسٹری ہے اس کے بعد۔ اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے ایک اور چیز میں تاریخی ایک حوالے سے کہ 1866 میں جو ہمارا برٹش انڈیا گورا راج، یہ ہمارا چھانگا مانگا کا جنگل اگایا گیا تھا، مصنوعی جنگل، اور پھر 1912 میں یہ جو ریشم کا کیڑا ہے اسے یہاں برصغیر پاک و ہند میں لایا گیا تھا، کیا ایسا ہی ہے سر؟ جی سر، یہ 1912 میں پہلی دفعہ چھانگا مانگ میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا۔ پہلے تو شہتوت کا جو درخت تھا اس کو ویڈ کے طور پر ریموو کر دیا جاتا تھا۔ جب 1866 میں جنگل لگا تو اس وقت شہتوت کا درخت نہیں تھا، لیکن گریجولی یہ سائبیرین برڈز کے ذریعے یہ جو درخت ہے ان اس کا سیڈ یہاں پہنچا، جی ان کے ڈراپنگز کے ذریعے یہ وہاں پر پہنچا۔ انیشلی اس کو تلف کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کو جب وہ کچھ گرو کر گئے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ تو چائنا میں اس کا بڑا فائدہ ہے، کہ ریشم کی صنعت اس کے اوپر ہے۔ تو 1912 میں انہوں نے رشیا سے کچھ سلک سیڈ اس دور کی حکومت نے یا چھانگا مانگا کے جو وہاں پر فارسٹ آفیسر تھے انہوں نے منگوا کر انہوں نے اس پر ایکسپیریمنٹ کیا۔ تو گورنر پنجاب لاہور سے یہاں سے گئے، ان کو دکھایا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ ایکسپیریمنٹ تک تو رہا، لیکن یہ کمرشلی جو تھا نا سپریڈ نہ کر سکا۔ اچھا، ریشم کے کیڑے کی افزائش میں شہتوت کا درخت اور اس کے پتے ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ جی سر، ایسا ہی ہے نا سر؟ جی جی۔ کچھ اس کی تفصیل بھی ہو جائے۔ ریشم کا کیڑا جو ہے مونوفیگس ہے، یہ صرف شہتوت کے پتے کھاتا ہے، اس کو کوئی اور چیز دیں گے تو وہ یہ نہیں کھائے گا۔ رائٹ۔ اب اس کا 1 مہینے کا سائیکل ہے، تو اس نے شہتوت کے پتے اپنے جو لاسٹ 7 ڈیز ہیں اس میں تقریباً 80% جو ہیں وہ کھانے ہیں۔ تو ٹوٹل اس کی خوراک جو ہے 1 مہینے کے اندر ایک پیکٹ جس کے اندر 30,000 ایگز ہوتے ہیں یا 30,000 ریشم کے کیڑے بنتے ہیں، 1 مہینے میں انہوں نے اپنا لائف سائیکل جو ہے مکمل کرنا ہے۔ اس دوران انہوں نے تقریباً 350 kg پتے کھانے ہیں توت کے، اور 350 کا 70% یا 80% جو وہ لاسٹ 7 اور 8 ڈیز کے اندر انہوں نے کھانا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو 20 دن ہے یا 18-19 دن ہے کوئی کام نہیں ہے۔ ویسے تو یہ پارٹ ٹائم لیبر، فیملی لیبر ورک ہے، آپ اپنا جو روٹین کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، اور جو لاسٹ 7 ڈیز ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور اس میں آپ کو پتے زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ آپ کام اپنے کر سکتے ہیں جو روٹین میں، اگر کچھ اسکول ٹیچر ہے تو وہ پڑھا کے آنے کے بعد یہ کام کر سکتا ہے۔ ہاں، میں نے ابھی چھانگا مانگا کا ذکر کیا آپ کے ساتھ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ چھانگا مانگا جنگل میں بہت زیادہ شہتوت کے درخت دکھائی دیا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ وہاں یہ ریشم کے کیڑے کی افزائش کا جو صنعت ہے اس سے وہ انوالو ہوتے تھے۔ لازمی وہ حکومتی اداروں کا شیلٹر بھی ہوتا تھا اس میں۔ لیکن آپ کو یاد پڑتا ہے سر، آپ جو کہ محکمہ جنگلات آپ کا محکمہ ہے بنیادی، ہمارا جو چھانگا مانگا کا جنگل ہے اس کے ساتھ جو اس قدر برا سلوک کیا گیا، وہاں سے درخت کاٹے گئے، چوری ہوئی لکڑی کی، اور اس کو اجاڑ کے برباد اور ویرانہ بنا دیا اس گھنے جنگل کو، اس کے اثرات ریشم کے کیڑے کی افزائش اور یہ جو ہماری سلک کی انڈسٹری ہے اس پہ بھی آئی تھی، ایسا ہے نا سر؟ جی، یہ چھانگا مانگا جنگل میں چونکہ کثرت کے ساتھ شہتوت کے درخت پائے جاتے تھے، اور چھانگا مانگا جنگل چونکہ میرا بچپن بھی وہاں پر ہی گزرا ہے، میں چھانگا مانگا کی رہنے والا ہوں۔ اچھا، واہ واہ واہ، تو اس لیے جی میں اس وجہ سے بھی اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کی ایک وجہ ہے کہ مطلب کہ اب جو شہتوت تھا یہ انڈر سٹوری لگایا جاتا تھا اور خود رو بھی تھا، یہ مطلب سیڈ اس کے گرتے اور زمین سے خود، بڑا سستا سا پودا ہے، شیڈ ٹالرنس ہے، چھاؤں میں بھی ہو جاتا ہے، شیڈ کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اور اس کو خاص کوئی مینٹیننس کی
ضرورت بھی نہیں ہوتی. اب یہ جو مقامی آبادی تھی, جو غریب لوگ تھے دیہاتوں میں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو فائر بورڈ کے طور پر بھی اس نے انگیج کیا ہوا تھا. ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی تھی, وہ لیگلی ان لیگلی وہ مینج کر جاتے تھے. لیکن اوور آل جو کاسٹلی لکڑی تھی یا شیشم وغیرہ کے جو بڑے درخت تھے, ان کو ڈیمیج نہیں پہنچاتے تھے وہ لوگ, کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ فائر بورڈ کی اس سے پوری ہو جاتی تھی. لیکن جب 90s میں اس توت کو نکالا گیا جنگل میں سے اور اس کی جگہ پر دوسری سپیشیز لائی گئیں اور انڈر سٹوری کا جو سسٹم ختم کیا گیا, تو لوگ چونکہ غریب لوگ تھے, ان کی فائر بورڈ کی ریکوائرمنٹ تو اسی طرح رہی, تو انہوں نے دوسری سپیشیز کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا, جس کے اندر شیشم کے اوپر کرنا شروع کر دیا. اچھا, اب یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شہتوت کو وہاں سے ریپلیس کیا جا رہا تھا تو ہمارے حکومتی ادارے بھٹی صاحب کہاں تھے؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سلک کی جو صنعت ہے اس کے حوالے سے یہ شہتوت کا درخت اور پتے یہ بہت اہم ہے, تو اگر ہم اس کو ریموو کریں گے تو ہماری ایک بہت بڑی صنعت برباد ہو جائے گی. کون لوگ تھے جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ اچھا سر, یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سیریکلچر جو انڈسٹری سلک کاٹیج انڈسٹری تھی, اس کو ابتدائی سے اون ہی نہیں کیا گیا تھا کہ یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا حصہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اب یہ غرض گورنمنٹ کو تو اس وقت ریونیو چاہیے تھا, اس وقت گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ایسے ادارے جو ریونیو دیتے ہیں وہی اچھے ہیں, جو ریونیو نہیں دیتا. اب یہ جو انڈسٹری تھی اس کا کام تھا امپلائمنٹ جنریٹ کرنا فار پور کمیونٹی. اب اس زمانے میں یہ احساس شاید اس وقت نہیں تھا کہ یہ انڈسٹری آپ کی تقریباً 5% رورل پاپولیشن آف دی پنجاب اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور وہ اتنی سستی اور اتنی کم لیبر کے اندر الٹیمیٹلی وہ جو انکم ہے وہ آپ کی نیشنل اکانومی کا حصہ بنتی تھی, جی ڈی پی میں اس کا ایک کردار ہوتا ہے. اور دوسری بات, جب جنگل کاٹے جاتے ہیں, آپ جانتے ہیں نا ایک اسٹڈی ہے سر کہ یہ کم از کم 20% سے زائد ہونا چاہیے حدود اربا کے حوالے سے, 25, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں پتہ نہیں 4 کے 5 کلیم کیا جاتا ہے, معلوم نہیں اتنا ہے بھی یا نہیں, ہے نا جی. تو جب یہ بے محابہ جنگلات کاٹے جائیں گے, لکڑی چوری کی جائے گی, سمگل کی جائے گی, تو آپ کی انوائرمنٹ بھی برباد ہوگی. ایسا ہے نا سر, آپ کے موسموں پہ منفی اس کے اثرات آئیں گے. چنانچہ موجودہ حکومت آپ جانتے ہیں کہ وہ شجر کاری پہ بہت زیادہ اور کاٹیج انڈسٹری پہ اس کا بڑا فوکس ہے. بھٹی صاحب, آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہم گفتگو کر رہے ہیں محمد فاروق بھٹی صاحب, آپ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں, سیریکلچر ایک شعبہ ہے محکمہ جنگلات کا بہت ہی اہم. اس حوالے سے ہم آج کی نشست میں گفتگو کر رہے ہیں, اس کو ہم بریک کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. آج ہم بات کر رہے ہیں جناب محمد فاروق بھٹی صاحب سے, آپ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں. یہ جو ہماری سلک کی, یہ جو ریشم کے کیڑے کا جو صنعت ہے, اس کا ایک حکومتی شعبہ ہے جو محکمہ جنگلات کے انڈر کام کرتا ہے, اس کا ضمنی ایک شعبہ ہے, اس کے یہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں. بہت ہی ان کی خدمات ہیں. ریشم کے کیڑے کی صنعت کے لیے جو افزائش کے اقدامات ہیں اس میں یہ ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بھٹی صاحب, بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے موٹیوز میں شامل ہے کہ کاٹیج انڈسٹریز کو فلرش کیا جائے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک موقع پر جو مختلف جو کاٹیج انڈسٹریز تھیں ان میں شاید کہیں ریشم کے کیڑے کا بھی ذکر کیا تھا. کیا ماضی کی نسبت موجودہ دنوں میں آپ کو حکومتی سطح پر کوئی پازیٹیو کوشن مل رہا ہے جس کے ذریعے اس انڈسٹری کی جو اس کا جو فلرش ہونا ہے وہ ممکن ہو پائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سر, پہلا ایک کوشچن تھا, اس کا جواب تھوڑا سا رہ گیا تھا. اچھا. کہ اب فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا جو پولیٹیکل جو انوالومنٹ تھی اس کے اندر, اس کے ڈیمیج کے اندر, وہ اب نہ ہونے کے برابر ہے. موجودہ حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے کہ جنگلات کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, بلکہ اس کو فردر ایکسپینڈ کیا جائے.
تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اب پلانٹنگ بھی کر رہا ہے, نیو ریزنگ ہو رہی ہے اور ڈیمیج کنٹرول بھی کیا ہوا ہے, اور کسی قسم کی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے. اچھا, گریٹ, اٹس اے گڈ نیوز, اٹس اے ویری گڈ نیوز. تو جنگل بڑھ رہے ہیں. جنگل میں ہمارے جو نان ٹمبر کے جس طرح یہ سلک ہے یا ہنی ہے وہ بھی گریجولی انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ ہمارا جو جنگلات کا محکمہ ہے وہ محنت بھی کر رہا ہے, اور جو ایشوز تھے وہ کافی حد تک ریزالو, وہ جو ریڈ ریبن ہیسلز تھے, جی اور وہ جو چوری چکاری تھی, اسمگلنگ تھی, جی وہ پالیسیز ایسی بنی ہیں کہ وہ جو آرے لگے ہوئے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے جنگل کی ویسینٹی کے اندر, اور اب لوگ ٹری لور بن رہے ہیں. ایک سوچ بدل رہی ہے کہ درختوں سے محبت ہونی چاہیے ہمارے ماحول کا. بڑی صاحب آپ کی زبان سے یہ بات سن کر نا کہ لوگ ٹری لور بن رہے ہیں, یقین جانیے دل میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی ہے. جی بہت تسلی یافتہ یہ جملہ ہے. جی لوگ محبت کرتے ہیں درختوں کے ساتھ. آپ گھروں میں لوگ لگا رہے ہیں. ہم شہتوت کا درخت ہم نے پچھلے سال ہم نے انٹروڈیوس کروایا جو جاپانیز ہائبرڈ کے ساتھ ہم نے گرافٹ کرا کے شہتوت کا درخت. اب وہ شہتوت کا درخت جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے. اگر لوگ گھروں میں لگاتے ہیں تو اس کے پتے ویسے بھی گرین ٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, اور اس کا جو پھل ہے وہ گرمیوں کا جب موسم آتا ہے, موسم بہار شروع ہوتا ہے مارچ اپریل کے اندر, تو وہ ایک تحفہ ہے. تو وہ ایک تو اچھا, اس میں جیسے کچھ لوگ ماہرین کہتے ہیں نا کہ یہ جو پھل ہے یہ خالی پیٹ کھانا چاہیے, یہ ڈیٹاکسیفائی کر دیتا ہے باڈی کو. تو یہ جو اس کو پتوں کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کا قہوہ بھی اگر صبح نہار منہ اس کو پی لیا جائے ایک پیالی, تو یہ بھی جسم کو ڈیٹاکسیفائی کر دیتا ہے سر, صحت بخش ہے بہت. جی یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اس کا پھل بھی اور اس کے پتے بھی, اور اس کو چائنا جاپان میں تو گرین ٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. میری پی ایچ ڈی جو ریسرچ ہے وہ بھی اسی کے اوپر ہی ہے. ہم اس کا ایفیکیسی لیول جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ اس کا ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایفیکیسی. اچھا چلتے چلتے مجھے ایک بات بتاتے جائیے, آپ چونکہ ماہر ہیں تو ہمارا جی ہے کہ مختصر وقت میں آپ سے بہت سی معلومات لے لی جائیں. یہ غنیمت ہے آج آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. بھٹی صاحب یہ فرمائیے, ایک ماہر کے طور پر آپ کیا کہتے ہیں, لوگوں کو کیا کہیں گے کہ کس طرح کے پودے اور درخت زیادہ اگائیں؟ میں جو لوگوں ایسے رفلی کوئی یہ میں میسج دینا چاہوں گا کہ وہ پہلے نمبر پر درختوں سے محبت کریں جو ابھی ہم نے کیا. اس کے بعد وہ یہ ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو ان کے پاس زمینیں یا جگہ موجود ہیں تو وہاں پر وہ ٹمبر اسپیشیز لگائیں جس سے ریٹرن بھی آئے گا ان کو. ٹھیک. اور اگر ان کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے, اور وہ کون سے ہیں ٹمبر اسپیشیز میں؟ کوئی جس طرح کے شیشم ہے, سمبل ہے, یعنی ایسی لکڑی جو فرنیچر بنانے میں کام آتی ہے. جی ٹھیک. پرانے زمانے میں مجھے معلوم ہے, یاد ہے, گھر بنتے تھے تو وہ چھتوں پہ یہ بڑے بڑے شہتیر ڈالے جاتے تھے, وہ اسی طرح کی لکڑی ہوتی تھی جو بہت مضبوط, اور اس کو دیمک بھی کم لگتی تھی. جی جیسے کیکر ہے, اس طرح شہتوت کے بھی بنائے جاتے تھے جو چھتوں کے اوپر ڈالے جاتے تھے, بالے وغیرہ جو تھے. سفیدہ لگائیں اور شہتوت لگائیں تو اس کی بھی فائر ووڈ ویلیو اور ٹمبر ویلیو ہے. سپورٹس ووڈ انڈسٹری کو اس کا ٹمبر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے ذمہ دار بھائیوں سے کہ وہ شہتوت کے درخت اپنے زمینوں پر, کھالے وٹوں پر یا نہر کے کنارے مطلب لگائیں. اس لیے نہ لگائیں کہ ان کو بینیفٹ ہے, اس لیے لگائیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. لگانے کے بعد وہ غریب لوگ, اس کا سایہ بھی ہے, اس کا پھل بھی ہے, سایہ پھل یہ سب چیزیں موجود ہیں. اچھا. اس لیے لگائیں کہ وہ جو گرد و نواح کے غریب لوگ ہیں ان کو اجازت دیں کہ وہاں سے وہ شہتوت کے پتے حاصل کر سکیں. گریٹ. اور پتے حاصل کرنے کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پر. گریٹ آئیڈیا, ویل ڈن. جی آپ چونکہ اس شعبے کے ماہر ہیں, اسی میں آپ کی جاب بھی ہے, ذمہ داری بھی, کیا آپ وہاں لوگوں کو پرسنلی موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے علاقوں میں؟ جی ہم اپنے جورسڈکشن میں. جی میں پورے پنجاب کا میرے پاس چارج ہے. میں پورے پنجاب کے اندر ہی ہر جگہ میں جاتا ہوں. میں کل پرسوں بھی ابھی کل فیصل آباد میں تھا, ناروال میں تھا, پورے پنجاب. کون سے ایسے علاقے آپ دیکھتے ہیں, پنجاب کی بات کریں, جہاں پر شجرکاری کی زیادہ ضرورت ہے نسبتاً جو دیگر علاقے ہیں؟ جی ویسے تو پورے پنجاب کے اندر ہی شجرکاری کی بڑی ضرورت ہے, لیکن ساؤتھ پنجاب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سینٹرل پنجاب کے اندر بھی اویئرنیس تو بہت زیادہ ہے, لیکن سینٹرل پنجاب کے اندر چونکہ زیادہ ایگریکلچر ہے, لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ ٹھیکے کے اوپر دی ہوئی ہیں, تو جو ٹھیکے دار ہیں ان کو فارسٹری کے ساتھ اتنی انٹرسٹ نہیں ہوتی. ان کی غرض ہوتی ہے کہ میں فصل اٹھاؤں, پیسے کماؤں. وہ کہتے ہیں جی ایگریکلچر ہارویسٹ ہمارا کم ہوتا ہے. تو اس لیے کیا اس کے لیے کوئی مربوط پالیسی نہیں آپ سمجھتے کہ بننا چاہیے حکومتی سطح پر, ادارہ جاتی سطح پر؟
جس کا دیکھیے یہ نفوذ جو ہو، 10 اس کو نفاذ کیا جائے جی اس کا۔ 10 بلین پروجیکٹ جو ہے اس کے تحت ہم نے 2 روپے کا پودا دے دیں فارمرز کو، اوکے، ان کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کہ کیسے لگانا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور ہم فارمرز کو جب 2 روپے کا گورنمنٹ کا پیسہ تو 10 روپے خرچ ہو رہا ہے، 8-10 روپے ایک پودے سبسڈائز ہے۔ کو، ہاں اب ایک بڑا پودا جو ہے 3-4 فٹ 5 فٹ کا وہ اگر 2 روپے میں مل جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہمارے جو پی ایچ ایز ہیں پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹیز مختلف بڑے شہروں میں، یہ مونسون کا مہینہ ہے، شجرکاری کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، گزشتہ برس بھی اور اس برس بھی ان کی جو کمپین ہے وہ جاری ہے، آپ کی نظر سے گزرتی ہوگی سر؟ دیکھیں یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ بیسیکل تو یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہ کام کر رہا ہے، باقی جو ادارے ہیں وہ فلاورنگ کے حوالے سے، اسمال پلانٹس کے حوالے سے یا آرنامنٹل پلانٹس کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ جو مین کام ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ، ابھی ہماری برسات کی جو کمپین تھی، ٹری پلانٹنگ کمپین ابھی جاری ہے، اسی طرح آگے سپرنگ کی آ جائے گی تو اس کے اندر ہم اچھا مجھے چلتے چلتے ایک اور بات بتا دیجیے، آپ فارسٹری کی بات کر رہے ہیں بار بار، مجھے بتائیے کہ ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ یہ ان 2 برسوں میں کتنی پرسنٹ ہم نے آگے موو فارورڈ ہوئے ہیں فارسٹری کے حوالے سے؟ ٹری کور تو بڑھ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں ٹھیک ہے، فارسٹ وہ ڈپارٹمنٹ، پرسنٹیج آپ دے پائیں گے رفلی؟ جی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جو زمینیں ہیں 3%، 3.5% پنجاب کے پاس، وہ تو وہیں کی وہیں ہیں، وہ تو نہیں بڑھے گی۔ اب پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ تو یہ نہیں کہے گی کہ فیڈرل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو 25% زمینیں جو ہیں پاکستان کی دے دی جائے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اس کیا وہ جو زمینیں موجود ہیں ان کا صحیح مصرف ہو رہا ہے؟ جی ہاں، اس کے اوپر اب پلانٹنگ ہو رہی ہے جو بنڈن پڑی ہوئی تھی پیسوں کی وجہ سے، فنڈز کی وجہ سے نہیں لگ اور رہی اس میں شہتوت بھی شامل ہے؟ جی شہتوت کا درخت تو بہت ہی سستا ہے، یہ تو اگر ویسے ہی اب گریزنگ کنٹرول کر لی جائے نا، پہلے تو گائے وغیرہ جنگلوں میں بڑی تھی جو ہم نے کنٹرول کر دی ہے، ہمارے جو ریسنٹلی پچھلے 2 سالوں سے ہم گائے جو ہے جنگلوں میں نہیں آنے دے رہے، اور گائے ہی ڈیمیج کر رہی تھی نیو جو گروتھ ہو رہی تھی۔ اب گائے کنٹرول ہو گئی، گریزنگ کوئی آوارہ تھیں یا لوگوں کی ذاتی تھی؟ جی لوگوں نے گائے جو ہیں 100-200 اور وہ کھلی چراگاہ کے طور پر چھوڑ دیتے تھے، شام کو گائے جو ہیں وہ بڑی زیادتی کی بات ہے، وہ سب سے بڑا پولیٹیکل اس کے اندر ایلیمنٹ تھا۔ یہ چونکہ ذاتی طور پہ میں بھی ایک ٹری لور ہوں سر، تو وہ جنگلات اور پودوں کے حوالے سے گفتگو اس اینگل پہ چلی۔ جی ہم جو بنیادی آپ سے آج جاننا چاہتے تھے وہ تھے ریشم، یہ سلک کی صنعت کے حوالے سے جس کے آپ اسپیشلسٹ ہیں۔ جی یہ فرمائیے کہ ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ سلک پروڈیوسرز کے طور پر اس وقت پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اچھا سر، یہ نا دنیا میں سلک کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے جس کا تقریباً 46% جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، باقی اور یہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ سب سے زیادہ تو 70% چائنا میں پیدا ہو رہا ہے، اس کے بعد انڈیا میں پیدا ہو رہا ہے 30,000 میٹرک ٹن، اور پھر تھوڑا تھوڑا پیدا ہو رہا ہے۔ یہ زیادہ تر 80% جو پروڈکشن ہے ابھی بھی یہ ایشیا کے اندر ہے۔ نہیں، میں نے پوچھا تھا کہ ویئر ڈز پاکستان سٹینڈ؟ تو پاکستان کی جو پروڈکشن ہے وہ تو ابھی مطلب ہے کہ سمجھے ریکوائرمنٹ تو ہماری ہے 500 میٹرک ٹن سے زیادہ اینول ریکوائرمنٹ، اس سے بھی زیادہ نکل گئی ہے۔ اور اگر ہماری جو امپورٹ ہو رہا ہے سلک جو ہو رہا ہے وہ تقریباً 64 ارب روپے کا سلک جو ہے وہ اینولی امپورٹ ہو رہا ہے۔ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے۔ جی امپورٹ اس کا نہیں، سلک امپورٹ ہو رہا ہے۔ اچھا سلک امپورٹ، ٹھیک، فائنل یعنی جی میں نے بتایا تھا نا کہ انڈسٹری لوکلی انڈسٹری 90 کے اندر جو سلک کاٹن انڈسٹری تھی وہ تو ڈکلائن ہوگی، لیکن جو اگر ہم اپنی اس انڈسٹری کو فلرش کریں تو یہ جو ہمارا امپورٹ بل ہے، آپ نے بتایا 64 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ہمارے سالانہ سلک پر، جی تو اس میں کمی آئے گی یقیناً؟ جی آپ 64 ارب وہ نیچرل سلک بھی نہیں ان کو دے رہے ہیں، وہ بھی آرٹیفیشیل سلک آ رہا ہوتا ہے، نیچرل بھی نہیں ہوتا، اس کو سلک کہہ بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ اچھا ایک اور مجھے یاد میرے ذہن میں تھا، آپ نے نام لے دیا، یہ جو آرٹیفیشیل سلک ہے ورلڈ میں، اس کی یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس کا استعمال، کیا اس کے استعمال بڑھنے کی وجہ بھی ایک ہے کہ جو ہمارا یہ جو ریشم کے کیڑے سے ہم ریئل سلک لیتے ہیں اس کی افزائش میں کمی یا لوگوں کی توجہ اس کی طرف کم ہو گئی، کیا ایک وجہ یہ بھی ہے؟ اچھا سر، یہ جو آرٹیفیشیل سلک ہے یہ تو بامر مجبوری استعمال کیا جاتا ہے، اگر نیچرل اویلیبل ہو تو کبھی بھی یہ استعمال، لیکن وہ مہنگا بھی تو ہوتا ہے، اس میں سلک ورلڈ میں بہت مہنگا، اس میں سکن پرابلم نکل رہی ہے یورپ کے اندر خواتین میں جو آرٹیفیشیل سلک پہنتی ہیں، اور اب لوگ جو ہیں میڈیکلی جو ڈاکٹر ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ آرٹیفیشیل سلک نہ پہنیں، آپ بایولوجیکل بریدیبل فائبر جو ہے وہ کلاتھ جو ہے وہ پہنیں۔ اب لوگوں کا ٹرینڈ جو بڑھ رہا ہے نیچرل سلک کی طرف، اب نیچرل سلک کی کمی ہے
ہے ملک کے اندر. اور سب سے زیادہ جو چائنا میں پیدا ہوتا تھا, جاپان میں پیدا ہوتا تھا, وہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے. اب وہاں پر غربت رہی نہیں ہے. اب جاپان کہتا ہے جی ہمیں راس ککون جو ہے, را سلک ہمیں مل جائے, کہیں سے مل جائے. ٹھیک. چائنا بھی یہی سوچ رہا ہے, ان کی بھی کوشش ہے کہ ہم پروسیس تو کریں لیکن ککون جو ہے وہ کوئی اور ملک بنا دے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم اس کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیں, ماسز لیول پہ کریں, پوری فل فلیج کمپین ہو, تو نتیجتاً ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے, ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہمارا وہ امپورٹ بل کم ہوگا, وہ جو ڈالر کی پرائس ہے وہ بھی کم ہوگی, ہمارے ہاں مہنگائی کم ہونے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے, ہمارا جی ڈی پی بڑھ. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ریشم کے کیڑے سے بھٹی صاحب کتنے موجزاتی کام ہو سکتے ہیں سر. تو پھر میرا ذہن میں ایک وہ سادہ سا سوال پھر جنم لیتا ہے کہ ایسا ہو کیوں نہیں رہا جب اس کے اتنے فوائد ہیں تو. اچھا سر, اگر ہم لوکل جو ہماری پروڈکشن ہے سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں اور امپورٹ ختم کر دیتے ہیں تو جس کا مطلب ہوگا کہ ہم 6.5 لاکھ فیملیز کو روزگار دے دیا گھر بیٹھے. ویری گڈ. 1 لاکھ روپیہ سالانہ کے حساب سے. بتا رہے ہیں میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر پنجاب کے اندر اگر ہم سلک انڈسٹری کو پروموٹ کر دیتے ہیں ٹو دا لیول آف سیلف سفیشینسی تو 6.5 لاکھ فیملی کو روزگار مل جائے گا گھر بیٹھے, اسپیشلی وومن کو. اور وہ فیملی آپ 6.5 لاکھ کو ضرب دیں 4-5 سے, ہاں جی, تو دیکھیے کتنی تعداد ہو جائے, کتنے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے اسباب ہو جائے, روزگار مل جائے گا. اور اب یہ کام مشکل بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس میں 1-2 مسئلے جو ہیں جن پر پیسہ بھی نہیں لگتا وہ اگر حل کر دیے جائیں تو یہ ودن 5 or 3 ایئرز یہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے. اچھا, مجھے یہ میری معلومات میں ہے کہ آپ کا یہ جو شعبہ ہے اس میں آپ کا ایک ریسرچ کا ونگ بھی ہے. جی. اس ریسرچ کے ونگ کے تحت کوئی ایسے ڈاکومنٹ, کوئی ایسا بلو پرنٹ کیا بنتا ہے جس کی بیس ہو تجاویز پر جو حکومت کو بھیجی جائیں اور ان سے کہا جائے کہ جناب یہ ترجیحی بنیادوں پر اس کام کو کیا جائے؟ کیا آپ کے ہاں یہ ممکن ہو رہا ہے یا اس طرف سے بالکل اللہ خیر صلاح ہے؟ اچھا سر, ہمارا جو ریسرچ کا شعبہ ہے, ہماری ریسرچ جو ہے بیسیکلی اس ٹیکنالوجی میں بہت ویک ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹ نہیں ہے, نہ تو پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی ایکسپرٹ ہمارے پاس آیا جو لوکل آفیسرز کو, ریسرچر کو ٹرین کرتا, اور نہ ہی سیریکلچر آفیسر باہر گیا آؤٹ آف کنٹری, چائنا میں, جاپان میں یا کسی اور ایڈوانس کنٹری میں جہاں سے وہ ٹریننگ حاصل کر کے آیا ہو. کسی حکومتی ادارے نے یہ سمجھا نہیں کہ یہ ضروری لوگ ہیں, آج تک نہیں ہوا. ہمارے پاس نالج وہی ہے جو 1947 میں لوگ کیا کرتے تھے, پبلک کیا کرتے, جو مائیگرنٹ آئے تھے انڈیا سے, کشمیر سے, ان کے پاس جو اسکل تھا. ماڈرن ٹیکنالوجیز نہیں آئی, ہم ماڈرن ٹیکنالوجی اس کے اندر نہیں آئی. اور سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اس کی فلورش نہ کرنے کا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایکسپرٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ لانگ تو آپ کیوں نہیں لکھتے, آپ اپنے ادارے کی سطح پر حکومت کو تجاویز کیوں نہیں بھجواتے؟ آپ سٹیزن پوسٹ جو پورٹل ہے, جو وزیر اعظم پورٹل, وہاں بھیجیں, آپ اپنی ذاتی حیثیت میں بھیج دیں, اپنی شناخت ظاہر کریں یا نہ کریں کہ جناب یہ تجاویز ہیں, آپ کا چونکہ ویژن ہے, آپ کا ایک موٹیو ہے, تو آپ اس میں یہ چیزیں ایڈ کریں. آپ ذاتی طور پر کیوں نہیں انیشیٹو لیتے سر؟ آپ بڑے جذبے والے. میں ذاتی طور پر بڑی کوشش کر رہا ہوں, اور ابھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ جو میری آواز ہے وہ آئی آپ کے پاس جائے گی اور وہ مجھ سے پوچھیں گے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کو ریکمنڈیشن بھی دیں گے, لکھ کر بھی ہم بھیج رہے ہیں. اچھا. تو امید ہے یہ گورنمنٹ جو ہے شجر کاری کے اوپر, ٹری پلانٹنگ کے اوپر بڑی توجہ دے رہی ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نان ٹمبر فارسٹ پروڈکٹس کا جو سیکشن ہے اس کے اوپر بھی توجہ دیں. دیکھیں جب درخت لگیں گے جنگلوں میں, درخت اگر اس وقت ہوں گے جب ان کی جو ساتھ والی آبادی ہے, لوگ ہوں گے, وہ ان کو امپلائمنٹ ملے گی. اگر وہ لوگ غریب ہوں گے, ان کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہوگی, یعنی گراس روٹ لیول تک یہ ہماری جو جی ڈی پی ہے اس پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. میں چلتے چلتے آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں. ماضی میں مجھے یاد ہے ہمارے بڑے معروف سیاسی لیڈر ہیں جناب شیخ رشید صاحب, ان کا پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا یہ ریشم کے کیڑے کا. پھر معلوم ہوا کہ کچھ ان نون ریزنز وہ اس صنعت سے کچھ وہ پیچھے ہٹ گئے. ان دنوں یہ میرا خیال ہے یہ 90s کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے, حکومتی سطح پر بھی بڑا انیشیٹو ہوتا تھا. جیسے ہی شیخ رشید صاحب پیچھے ہٹے ہیں اس بزنس سے تو ہر چیز جو ہے وہ دڑن تختہ ہو گئی ہے, نیچے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کام کیسے کرنا ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ادارے کی سطح پر ایک حکومتی ادارہ ہے, ایک وہ جو پروفیشنلزم ہے, وہ جو احساس ذمہ داری ہے, وہ جو قومی فریضہ ہے, یہ جذبے, یہ سکلز, یہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہوں گی سر؟
دیکھیں جو شیخ رشید صاحب تھے ان کا والد صاحب کا بھی بزنس تھا اور ان کی فیملی کا بزنس تھا، وہ یہ کام کرتے تھے، سلک سیڈ باہر سے امپورٹ کرتے تھے، پبلک میں تقسیم کر دیتے تھے، سیل کر دیتے تھے اور سلک کا گون حاصل کر کے وہ بڑا واسٹ بزنس تھا، ریلنگ کرتے تھے، ریلنگ کر کے وہ فائبر جو تھا وہ متعلقہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا اس کو دیا کرتے تھے۔ تو لیکن جب شہتوت ختم ہوا تو وہ ڈسکرج ہوا وہ سیکٹر جو ہے، تو پھر انہوں نے باہر سے سلک کا کون امپورٹ کرنا شروع کر دی، جبکہ پہلے وہ سلک ورم ایگز امپورٹ کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ٹوٹل کاسٹ کا جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً سمجھے کہ 2% یا 1% ہے۔ ٹھیک۔ اور جب یہ شہتوت ختم ہوا، انڈسٹری ڈکلائن ہوئی، تو وہ پھر انہوں نے سلک ککون پرچیز کرنا شروع کر دی، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی بڑھتے بڑھتے 64 ارب کے اوپر یعنی آپ وہ جو چلی گئی، ڈائریکٹ فائنل پروڈکٹ پہ چلے گئے۔ جی اب وہ اور اس کا جو گراس روٹ لیول پہ جو پروسیس تھا، جو پروسیجر تھا، وہ سارے کا سارا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا، جی اس کو نقصان پہنچا۔ اور اب دیکھیں نا جو غریب لوگ ہیں، اب امپورٹ تو ہو رہی ہے، جو یہاں پر کر رہے تھے کام، ان لوگوں کو فائدے حاصل ہو رہے تھے، انکم حاصل ہو رہی تھی سلک ککون پیدا کرنے کے بعد، وہی پیسے جو ان کے منہ سے نکل کر اب امپورٹ کی طرف جا رہے ہیں باہر۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے محمد فاروق بھٹی صاحب، آپ سے گفتگو بہت فروٹفل رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں کوئی ایک ایسا میسج، جیسے آپ کہتے ہیں نا بڑے درد دل سے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے عوام کو، اپنے ہم وطنوں کو اور اپنی حکومت کو، تو آپ کیا کہیں گے مختصر؟ میں عوام الناس، اپنے جو دوست ہے، عوام ہے، ان کو میں یہ عرض کروں گا کہ جن کے پاس زمینیں ہیں، ذمہ دار ہیں دیہی علاقوں میں، وہ اپنے لینئر پلانٹیشن کریں کھالے بٹوں کے اوپر شہتوت کی، اور جو غریب لوگ ہیں وہ خود بھی کر سکتے ہیں ریشم سازی، لیکن اگر وہ خود نہیں کرنا چاہتے تو وہ غریب لوگ جو ان کے پاس ہیں، لینڈ لیس ہیں، ان امپلائڈ ہیں، ان کو اجازت دے دیں کہ وہ شہتوت کے پتے وہاں سے پلک کر کے ریشم کے کیڑے پال لیں۔ گریٹ۔ اور دوسرا، گورنمنٹ لیول پر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے سلک سیڈ جو ہے شارٹ ٹرم کے اوپر وہ باہر سے امپورٹ کیا جائے، اور سبسیڈائز ریٹ کے اوپر لوگوں کو فراہم کیا جائے فار ون ٹائم، جی، آئندہ تو ہم اپنا سلک سیڈ کیوں نہیں بناتے اس وقت تک جب تک لوکلی سلک سیڈ پروڈیوس نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے۔ چائنا ہمارے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کر رہا ہے، تو چائنا کو جب یہ بتایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی چائنا تعاون کرے گا۔ چائنا کہے گا کہ آپ اپنے ہاں اس کو بناؤ اور پھر مجھے دے دو، ہاں یہ تو بہت میں خرید لوں گا۔ جی، کتنی اچھی ڈیل ہے۔ جی جی ہاں یہ کرے گا، وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ بھی رہے ہیں۔ بھٹی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی ہے محکمہ جنگلات کے حوالے سے، اس کی کارکردگی اور جو ہمارے درختوں اور پودوں کی ضرورت اور اہمیت ہے وطن عزیز میں، اس پہ بات کی۔ سب سے اہم بات، محمد فاروق بھٹی صاحب نے ریشم کے کیڑے کی، سلک کی جو صنعت ہے اس حوالے سے، اس کے انز اینڈ آؤٹ پر مختصراً آپ سے بات کی ہے۔ اہم بات آخری یہ ہے کہ آج ہم طے کر لیں، چھوٹی یا بڑی ذمہ داری، جو قومی فریضہ ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ چھوٹا سا بھی ممکن ہے موج ذاتی آپ کو نتائج سے آشنا کر دے۔ آج ہم اپنی قومی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں، اور جو صلاحیتیں میسر ہیں اس مسبب الاسباب کی طرف سے، ان کو بروئے کار لانا شروع کر دیں، تو وطن عزیز پاکستان میں بہت سی انقلابی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ سے ساجد عمر گل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ زندہ باد پاکستان۔